آج کی ویڈیو میں ہم قوم سبا کی کہانی پر گفتگو کریں گے۔ قوم سبا ایک قدیم قوم تھی جو یمن میں آباد تھی۔ یہ قوم بہت دولت مند اور طاقتور تھی، لیکن بہت ہی مغرور اور تکبر کرنے والی تھی۔ اللہ جل جلالہ نے قوم سبا کو ان کے گناہوں کی سخت ترین سزا دی۔ ان پر ایک سخت سیلاب آیا جس سے ان کا ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ قوم سبا کے لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ عزیز سامعین، سبا ایک آدمی کا نام ہے۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس بن یسب بن یار بن قحطان ہے۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سبا نے اپنے زمانے میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنی تھی۔ امام احمد حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے یا کسی ملک کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد رہے اور 4 شام میں۔ عبد الشمس بن العرب بن قحطان، اسے سبا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے عرب میں دشمن کے قید کرنے کا رواج ڈالا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو رائش بھی کہتے ہیں۔ مال کو ریش اور ریاش بھی عربی میں کہتے ہیں۔ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اس بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کی پیشن گوئی کی تھی کہ ملک کا مالک ہمارے بعد ایک نبی ہوگا جو حرم کی عزت کرے گا۔ اس کے بعد اس کے خلیفہ ہوں گے جن کے سامنے دنیا کے بادشاہ سرنگوں ہو جائیں گے۔ پھر ہم میں بھی بادشاہت آئے گی اور بنو قحطان کے ایک نبی بھی ہوں گے۔ اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ کاش کہ میں بھی ان کی نبوت کے زمانے کو پا لیتا تو ہر طرح کی خدمت کو غنیمت سمجھتا۔ قحطان کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ارم بن سام بن نوح کی نسل میں سے ہیں۔ دوسرا یہ کہ عابد یعنی ہود علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ قوم سبا کے بکھرے ہوئے حصوں میں سے ایک دیوار کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نہریں اور چشمے بہہ بہہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے۔ اس طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے۔ ان کے قدیم بادشاہوں میں سے کسی نے ان کے پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنوایا تھا جس دیوار کی وجہ سے پانی ادھر ادھر ہو گیا اور بصورت دریا جاری رہتا تھا، جس کے دونوں جانب باغات اور کھیتیاں لگائی گئی تھی۔ پانی کی خسرت اور زمین کی عمدگی کی وجہ سے یہ خطہ بہت ہی زرخیز اور ہرا بھرا رہا کرتا تھا۔ عزیز سامعین، سبا کی اولاد میں سے جو یہ سلاطین گزرے ہیں ان میں سے کچھ خدا پرست اور کچھ نیک بھی تھے، جیسا کہ تبا اور ذوالقرنین تھے۔ ان میں سے بعض بت پرست بھی تھے اور بعض کی سلطنت عرب سے تجاوز کر کے مصر، شام اور ہند تک پھیلی تھی۔ غور فرمائے کہ یمن میں پیدا ہونے والی یہ قبائل کس طرح عرب دنیا کے مصر، شام، ایران اور ہند تک اپنی بادشاہت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تبا اصل میں قوم سبائی کا نام ہے۔ قرآن میں 2 مرتبہ اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہلاک ہونے والی قوموں کے ساتھ اس کا بھی ذکر فرمایا ہے، جسے قوم عاد اور سمود اور قوم فرعون اور قوم تبا کہا جاتا ہے۔ ترجمہ ہے، کیا وہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے انہیں کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ اس آیت میں قوم تبا اور ان سے پہلے مجرموں کو اللہ نے ہلاک کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو تاکہ قوم تبا کا انجام انہیں بتایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ تم ان سے کچھ اچھے لوگ نہیں ہو، اس برے انجام سے بچ کر نکل جاؤ۔ یہاں یہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ اس آیت میں جس تبا کا ذکر کیا گیا ہے یہ تو خمینی تھے۔ یہ خود مومن اور یمن کے بادشاہ تھے، لیکن ان کی قوم کافر تھی جو انتہائی طاقتور اور شان و شوکت کے مالک تھی، اور ان کی تعداد بھی کثیر تھی۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ ایک جنگل والوں نے اور تبا کی قوم نے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، سو عذاب کی وعید برحق ہے۔ حافظ ابن کثیر نے 2 تبا کا ذکر کیا ہے۔
اول تباہ وہ تھا جو پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا۔ علماء یہود کے ہاتھ پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس نے بیت اللہ کا حج کیا تھا، اور جس تباہ کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے یہ اس تباہ سے بہت مختلف تھا۔ اس کی قوم اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوگی، پھر یہ جب فوت ہو گیا تو پھر اس کی قوم آگ اور بتوں کی پرستش کرنے لگی۔ اللہ نے اس قوم کی مذمت فرمائی۔ اس کا نام اسد ابو کریم یمانی تھا۔ اس نے اپنی قوم پر 326 سال تک حکومت کی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 700 سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اور امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ زمانہ اسلام میں سنا میں ایک قبر کو کھودا گیا، اس میں سے 2 لڑکیوں کی لاشیں ملی۔ ان کی لوح پر لکھا تھا یہ تبا کی بیٹیاں ہیں۔ یہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتی تھی، انہوں نے شرک نہیں کیا۔ عزیز سامعین، قوم سبا عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی جو کہ اسد مغرب کے ٹوٹ جانے سے ختم ہو گئی۔ ابن کثیر کے مطابق ملک یمن میں اس کے دارالحکومت سنا سے میل کے فاصلے پر ایک شہر ماریب تھا جس میں یہ قوم آباد تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں یہ شہر آباد تھا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان سے اور اوپر سے بارش کا سیلاب آتا تھا۔ یہ شہر ہمیشہ ان سیلابوں کی زد میں رہتا تھا۔ اس شہر کے بادشاہوں نے، جن میں ملکہ بلقیس کا نام خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بند یعنی ڈیم تعمیر کیا تھا جو بہت مضبوط اور مستحکم تھا۔ اس ڈیم پر پانی اثر نہ کرتا تھا۔ اس بند نے پہاڑوں کے درمیان سے آنے والے پانی کو روک کر پانی کا ایک عظیم الشان ذخیرہ بنایا تھا، جس سے بارش کا پانی بھی انہی پہاڑوں سے نکل کر جمع ہو جاتا تھا۔ اس بند کے اندر اوپر اور نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے تھے تاکہ پانی کا یہ ذخیرہ شہر کے لوگوں اور ان کی زمینوں کے کام آئے۔ پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر پانی لیا جاتا، جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا تو نیچے والے حصے سے اور پھر سب سے نیچے والا دروازہ کھول کر پانی سے فائدہ اٹھایا جاتا۔ یہ پانی اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ابھی یہ پورا ختم نہ ہونے پاتا تھا کہ دوسرے سال کی بارشوں کا زمانہ آ جاتا۔ بند کے نیچے ایک بہت بڑا تالاب تعمیر کیا گیا تھا جس میں پانی کے 12 راستے بنا کر 12 نہریں شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی تھی، اور سب نہروں میں پانی یکساں انداز میں چلتا، شہر کی ضرورتوں کے کام آتا۔ شہر کے دائیں بائیں جو پہاڑ تھے ان کے کنارے پر باغات لگائے گئے تھے جن میں پانی جاری رہتا تھا۔ یہ باغات ایک دوسرے سے متصل 2 طرفہ پہاڑوں کے کناروں پر تھے۔ یہ باغات تعداد میں بہت تھے اور ان میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل اس کثرت سے پیدا ہوتے تھے کہ ائمہ سلف قتادہ وغیرہ کے بیان کے مطابق ان باغوں میں ایک عورت اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا حال قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے، بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب غفور الرحیم ہے۔ یہ باغ اگرچہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن قرآن کریم نے ان 2 باغوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو اپنے انبیاء کرام کے ذریعے حکم دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق کو وسیع میں سے کھاؤ پیو اور شکر گزاری کرتے رہو، نیک اعمال کرو۔ ان کے شہر کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بلدہ طیبہ بنایا تھا جس میں گرمی سردی کا بھی اعتدال تھا اور آب و ہوا بھی صحت بخش تھی۔ ان کے پورے شہر میں مکھی، مچھر، پسو، سانپ اور بچھو جیسے موذی کیڑوں اور جانوروں کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ باہر سے آنے والے مسافر بھی جب اس شہر میں پہنچتے تو ان کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے حشرات الارض ہوتے
تو وہ وہاں پہنچ کر خود بخود ہی مر جاتے۔ اس قوم میں وقتاً فوقتاً 13 انبیاء کرام تشریف لائے، مگر اس قوم نے نبیوں کے خبردار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی اختیار کی۔ جب قوم سبا کی تعمیرات پر نظر ڈالی جائے تو اس قوم کی شان و شوکت اور فہم و فراست کا اندازہ ہوتا ہے۔ کس طرح اس قوم نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہری نظام قائم کیا تھا۔ اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت اور تجارت پر تھا۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی۔ ان لوگوں کا آبپاشی کا نظام بہت عمدہ تھا۔ ان کے علاقہ کے دونوں طرف کے پہاڑوں کے دامن میں باغات کا سینکڑوں میلوں پر پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا، اور انسانوں کو یوں معلوم ہوتا تھا جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں اطراف باغات ہیں۔ بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ اتنا زرخیز نہیں تھا، مگر ان لوگوں کے نظام آبپاشی کی عمدگی کی وجہ سے ملک کے اندر 300 مربع میل کا علاقہ جنت نظیر بن گیا تھا، جس میں انواع و اقسام کے پھلوں کے درخت بھی تھے، جن کی خوشبو سے پوری زمین معطر بن گئی تھی اور کھیتی بھی خوب پیدا ہوتی تھی۔ اندرون ملک بخورات، دارچینی اور کھجور کے نہایت بلند و بانگ درخت تھے، اور ان سے میٹھی میٹھی خوشبو تمام فضا کو معطر کرتی تھی، اور جب ہوا چلتی تھی تو اس خوشبو سے سب لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس علاقہ کو اللہ جل جلالہ نے ولد و طیبہ کے نام سے ماخوذ فرمایا ہے، یعنی سرسبزی، زرخیزی، فضا کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا۔ مغرب میں ایک پہاڑی علاقے میں گنجان درختوں کے درمیان حکمران کے محلات تھے۔ غرض یہ کہ اللہ جل جلالہ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی۔ عزیز سامعین، ان کی ترقی اور خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا۔ اس تجارتی شاہراہ کو اللہ جل جلالہ نے امام مبین کے الفاظ سے تعمیر فرمایا ہے۔ اس تجارتی شاہراہ پر قریش کے تجارتی قافلہ مکہ سے شام تک کا سفر بھی کیا کرتے تھے۔ یہ تجارتی شاہراہ اس لحاظ سے تھی کہ برلبب سڑک اور نزدیک نزدیک آبادیاں موجود تھیں، جہاں مسافروں کو کھانا اور پانی مل سکتا تھا۔ ایک بستی پر پہنچ جائیں تو اگلی بستی صاف نظر آنے لگتی تھی۔ اس شاہراہ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، اور آرام کرنے کے لیے اگلی منزل اس کے قریب ہوتی تھی۔ پھر چونکہ اس شاہراہ پر بکثرت آمد و رفت رہتی تھی، اس لیے لوٹ مار کا بھی اتنا خطرہ موجود نہیں تھا۔ جب ان لوگوں کی زرعی معیشت تباہ ہوگی تو یہی چیز ان کی تجارتی ترقی کی تباہی کا بھی باعث بنی۔ جب اپنے مال کی پیداواری ختم ہو جائے تو پھر کیسی تجارت؟ اگر بیرون ملک کی چیزیں ہی خریدی جائیں اور بیرون ملک ہی بیچی جائیں تو ان سے آخر کتنا منافع ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اکثر آبادیاں جو شاہراہ کے کنارے آباد سی، وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات کی طرف چلی گئی، کیونکہ ان کی معیشت کا انحصار بھی زیادہ تر انہی تجارتی قافلوں کی اشیاء خوردنی کی خرید و فروخت پر تھا۔ اس طرح سبا کی تمام نو آبادیاتی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، جو کڑوے پھل والے اور جاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ یہ آیت قوم سبا پر عذاب کو بیان کرتی ہے۔ قوم سبا کی سرکشی کے سبب اللہ جل جلالہ نے اس قوم کو سیلاب کے ذریعے تباہ کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور پانی کے ایک عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے، جنہوں نے ان کی بنیادوں کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا۔ جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو پانی کے بہاؤ نے ان کو اتنا کمزور کر دیا، اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی پوری وادی میں پھیل گیا۔ تمام مکانات بہہ گئے اور درخت تباہ ہو گئے۔ پہاڑوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ تاریخی واقعات میں کچھ ہوشیار اور دور اندیش لوگوں نے چوہوں کو دیکھتے ہی دوسری جگہ منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے،
6 قبیلے ان کے یمن میں پھیلے، 4 قبیلے شام میں۔ مدینہ طیبہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی اور بہت سے سیلاب کے نظر ہو گئے۔ غرض یہ کہ یہ پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سفر کی سہولیات جو دی تھی، انہوں نے اس پر ناشکری کی اور خود یہ دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں کو دراز کر دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا اور دنیا میں ان کے قصے ہی باقی رہ گئے اور ہم نے ان کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عزیز سامعین، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد و خواسان تھی۔ کہا جاتا ہے یہ لوگ گندم کے سے آٹا پیس کر روٹیاں پکایا کرتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ بعض ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک پہاڑ بنا دیا۔ پھر ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر خداوند کریم اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی تمام نعمتیں چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری رہا مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھانا شروع کر دیا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ وقت آ گیا کہ انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ متعدد روایات میں موجود ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ نے اس بستی کی مثال بھی بیان کی جو محفوظ اور مطمئن تھی۔ ان کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی بنیاد پر کہ وہ جو انجام دے رہے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قوم سبا کے بارے میں آتا ہے، انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا جس کی فصلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھی اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلوغوں کو دین کی تبلیغ کے لیے اس شہر میں بھیجا۔ ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو یاد دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلایا اور قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ بات کرتا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کی سرکشی اور نافرمانی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا جس سے ان لوگوں کے باغات، مال و اموال، مکانات سب غرق ہو گئے اور پوری بستی ریت کے دودوں میں دفن ہوگی۔ اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگائے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اور اوپر بنا دیے۔ ایک چوہے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا
اور بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل ہو گئے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا کر رہتے تھے کہ اچانک سیلاب کی دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ اس طرح قوم سبا کی داستان بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گئی۔ سبا کے محلوں میں رہنے والے شہزادے بے سر و سامانی کی حالت میں ریگستانوں میں حیراں و سرگرداں پھرتے رہے، صدیوں تک سلمیوں کو شعرا اپنی نظموں کا موضوع بناتے رہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے فرد کی جزا اور سزا آخری تک مؤخر کر دی ہے، لیکن قوموں کی جزا اور سزا اسی دنیا میں ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں آیت 60 میں ارشاد خداوندی ہے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ عزیز سامعین، قرآن مجید میں ایسی کئی قوموں کے احوال کا ذکر ملتا ہے جس پر اللہ نے خصوصی کرم فرمایا تھا، جیسے کسی قوم کو لمبی قد و قامت، کسی کو طویل عمر اور کسی کو بے پناہ طاقت، کسی کو منع سلوہ اور کسی کو بے پناہ پانی باغات فراہم فرمائے۔ لیکن ان تمام قوموں نے سرکشی کی اور اللہ کے احکامات کو جھٹلایا اور ساتھ ساتھ نبیوں کا بھی مذاق اڑایا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور اپنے لیے عذاب مانگا، تو پھر اللہ جل جلالہ نے ان کی پکڑ کی اور انہیں دردناک اور عبرتناک عذاب کا مزہ چکھایا۔ عزیز سامعین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔